بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، گھر کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس کو چلانے والی دو ہستیاں ہوتی ہیں، اور جب تک وہ ہستیاں دنیا میں حیات رہتی ہیں تو گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو گھر کا سارا نظام مشکل میں پڑ جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے، اس ترتیب کے مطابق نہیں چل پاتا جس طرح وہ دو ہستیاں چلاتے ہیں۔ یقیناً وہ ہستیاں انسان کے والدین ہیں۔ امین محترم، محبت کا لازوال چشمہ اور طاقت کا سرچشمہ اور محبت کے چشمے جہاں سے پھوٹتے ہیں وہ ماں کی ذات ہے۔ اسی طرح اولاد کے لیے باپ کی ذات ایک تپتے صحرا میں سائبان کی مثل ہے، اور یہ انسان کے لیے دنیا میں اتنی قیمتی متاع ہے کہ اس کا احساس انسان کو تب ہی ہوتا ہے جب یہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی قیمتی متاع کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دین اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کے حوالے سے اولاد کو تاکید فرمائی اور جس قدر احکامات بیان فرمائے وہ بے مثال ہے، لاجواب ہے اور لامحدود ہے۔ تو سامعین محترم، یہی وجہ ہے جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جاتی ہے، اچھے رویے کی بات کی جاتی ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو دین اسلام اتنا عظیم دین ہے جہاں پر بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی بات کی، اپنی توحید کی بات کی اور اپنے لا شریک ہونے کی بات کی، اس کے فوراً بعد جس ذات کا ذکر کیا وہ والدین کی ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے فوراً بعد سامعین محترم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے گزشتہ جو قومیں ہیں بنی اسرائیل کی قوم، ان سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں عہد لیا، وعدہ لیا، اور ان کو ان کا وعدہ یاد دلواتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر جہاں کیا اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے کی نصیحت فرمائی، اور پھر بنی اسرائیل جو گزشتہ قومیں ہیں اس بارے میں ان سے وعدہ بھی لیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، یقیناً تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو سامعین محترم، اس قدر قرآن مجید نے تاکید فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنے لا شریک ہونے کا ذکر کیا اور اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسی طرح جب اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے تو اس کے فوراً بعد جس ہستی کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا وہ یقیناً والدین کی ہستی ہے۔ اور اسی طرح سامعین محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اے ابن عمر، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص خراسان سے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر کعبہ لے کر آتا ہے اور عمرہ کرواتا ہے، کعبے کے طواف کرواتا ہے،
تو کیا اس عمل سے وہ اپنی ماں کا حق ادا کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اگر انسان ساری زندگی ایسا کرتا رہے کہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کعبے کے چکر لگواتا رہے تو یہ اپنی ماں کے اس ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا اور اس ایک چکر کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھا کر لگایا۔ تو سامعین محترم، اس قدر والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر جو خراسان سے مکہ کا جو سفر بنتا ہے وہ تقریباً 1600 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو انسان اگر اتنی جد جہد بھی کرتا ہے تو والدین کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سامعین محترم، اس قدر دین اسلام نے والدین کو مقام اور مرتبہ دیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مزید فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ رکھے۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے دیکھا اسلام نے، اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، تو اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا رویہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو سامعین محترم، اسی طرح بالخصوص جب انسان کے والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت دین اسلام نے اس قدر تاکید فرمائی انسان کو، ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھنے کی کہ ان کو اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں فرمائی۔ اب یہاں پر غور فرمائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں "لا تقل لهما اف"، کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اب یہاں غور کیجئے کہ اف کہنا یہ کوئی الفاظ ہیں یا کوئی ریاکشن، صرف ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اس طرح ایکسپریشنز کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسلام نے فقط اتنے سے کام سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر والدین کوئی کام تمہیں کہتے ہیں اور تمہاری طبیعت پر وہ بوجھل محسوس کرتی ہے، اس حوالے سے اکتاہٹ محسوس کرتی ہے، تو فرمایا اس کے اظہار کے لیے بھی دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم تر بھی کوئی مرتبہ ہوتا، کوئی درجہ ہوتا، کوئی فعل ہوتا، کوئی ریاکشن ہوتا، تو اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا۔ کہ اللہ رب العزت نے والدین کو اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے اور اس فعل کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو اس پر بھی اف تک نہ کہو، کہ اس پر بھی اپنے دل کو بوجھل نہ ہونے دو، یعنی کہ اس فعل کو بھی، اپنے والدین کی اس خدمت کو بھی برکت سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے والدین نے جب تم بچے تھے، بچپن میں تھے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لمحے بھی قرآن مجید نے اور والدین حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے والدین نے تمہیں بھی اسی حالت میں بڑا کیا ہے۔ تو سامعین محترم، پھر جب والدین کے ادب کی بات آتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس شخص کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اپنے والدین کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں جب وہ بیٹھے تو ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، اور ان کا نام لے کر کبھی نہ پکارنا، اور ان کو گالی مت دینا۔ لیکن اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر تاکید فرمائی کہ کبھی ان کے بیٹھنے سے کبھی پہلے نہ بیٹھنا، ان کو نام لے کر نہ پکارنا، ان کے آگے مت چلنا۔ یہ بے ادبی والا کام ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں کس طرف چل پڑی ہیں کہ والدین بیٹھے ہوتے ہیں، اولاد موبائلوں میں مصروف رہتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو انسان والدین جب آ کر بیٹھے اور بغیر ان کی اجازت کے اور ان کے ساتھ بات کرنے کی بجائے، ان کا حال احوال پوچھنے کی بجائے
انسان موبائل میں اور اپنی مصروفیات میں مگن ہو جائے۔ تو سامعین محترم، یہ آج کی نسل کے لیے ضروری ہے، اور اس کو چاہیے کہ جب والدین پاس بیٹھے تو ان کے ساتھ بات کریں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو ہنسانا، یہ صدقہ ہے اور نیکی کا کام ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اس کو ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ جو انسان صبح کرتا ہے اور پھر اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر دونوں والدین میں سے ایک زندہ ہو اور انسان اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ رب العزت ہر روز اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا اور والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، تو دین اسلام نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہر روز 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے اور انسان اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ایک جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس قدر سامعین محترم اللہ رب العزت نے والدین کو مقام عطا فرمایا، اور پھر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ جو بات کرنے کا انداز ہے اس کے متعلق بھی دین اسلام نے قرآن مجید نے ہدایت فرمائی، حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی والدین سے گفتگو کرو تو انتہائی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور پھر فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کھولے رکھو، کہ ایک تو ان کے ساتھ بات اچھی کرو اور ہمیشہ ان کے لیے ان کی خدمت میں مصروف رہو، ان کے کام کیا کرو، ان کو جس چیز کا ضرورت ہے اس کو پورا کیا کرو، اور اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے کھولے رکھو، یعنی کہ جس چیز کی ضرورت ہو فوراً ان کو مہیا کی جائے۔ تو یہ دین اسلام نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جو حسن سلوک ہے اس کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا کہ صبح کرنا چاہیے اور رات نہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا اور دین اسلام نے حکم دیا کہ ہر وقت ان کے لیے باعث رحمت بن جاؤ، باعث راحت بن جاؤ، باعث سکون بن جاؤ، اور اولاد جو ہے والدین کی ہر وقت خدمت کرے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تھکا ہارا جاب سے واپس آتا ہے اور آ کر فوراً آرام کے لیے چلا جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے پاس جائے، سلام کرے، ان کا حال پوچھے، ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرے اور پھر جا کے آرام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین سارا دن اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ کب میرا بیٹا اگر جاب سے واپس آتا ہے، مصروفیات سے واپس آتا ہے اور ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کر سکیں۔ تو سامعین محترم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی جاب وغیرہ سے واپس آئیں، کسی مصروفیت سے گھر واپس آئیں، آتے ہی والدین کو سلام کیا جائے، ان کا حال پوچھا جائے اور ان کے ساتھ ہنسی مزاح پر مبنی گفتگو کی جائے اور مختلف امور پر مشاورت بھی کی جائے۔ تو سامعین محترم یہ اللہ رب العزت نے والدین کو مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے ہر وقت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نماز کا حکم دیا اور نماز کو فرض قرار دیا تو نماز کی تکمیل والدین کی دعا پر رکھ دی، کہ جو انسان اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرے گا اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ جب بھی نماز ختم کرنے لگو تو انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام امت جو مومنین ہیں ان کو بخش دے۔ تو سامعین محترم اس قدر دین اسلام نے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کا رویہ رکھنے کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے،
اور پھر جو انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، اس کو بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ رکھے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ کیوں؟ جو اس طرح فیل کرے گا، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، اس کی عمر بھی بڑھائی جائے گی اور پھر اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ سامعین محترم، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، یعنی کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، اچھا سلوک رکھے گا، تو وہ والدین اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بن جائے گا۔ کیوں؟ کہ والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، اور اپنی رضا اللہ رب العزت نے والد کی رضا کے ساتھ مقید کر دی کہ اگر والدین راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور والدین کی ناراضگی کا جو سبب ہے وہ جہنم میں داخلے کا باعث بنے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ سوچنا ہوگا اس حوالے سے۔ اب دیکھیں کہ جو انسان، اللہ رب العزت نے انسان کو جو اولاد دی ہے وہ ایک کیمرے کی مانند ہے، سیکیورٹی کیمرے کی مانند، کہ جو بھی وہ اپنے والدین کو کرتے دیکھتی ہے وہ اپنی میموری میں اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ کہ جس طرح یہ کیمرے ہیں کہ جو انسان ان کے آگے سے گزرتا ہے، کوئی ان کے سامنے کچھ بھی حرکت ہوتی ہے تو یہ اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر اگر آپ 100 سال بعد بھی اس کو دیکھیں تو وہ کیمرہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں آپ اس جگہ سے اس لمحے گزرے اور آپ نے یہ فیل کیا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ جو اولاد ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے کیمرے، کہ جب یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا رویہ رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے اور ان کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے اور کھڑے رہیں گے، تو یہ اولاد کی میموری میں سیو ہوتا جائے گا، اور پھر جب وہ اولاد بڑی ہو جائے گی تو وہ بھی اسی طرح ریئیکٹ کرے گی، فیل کرے گی، کام کرے گی، اور والدین کے سامنے مؤدب ہو جائے گی جس طرح انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا وہ ان کے لیے دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ تو سامعین محترم، اس قدر، اور پھر جب انسان جتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے والدین کا ذرا سا بھی نافرمان ہے تو اللہ رب العزت اس کی عبادات کو قبول نہیں فرمائے گا، کبھی اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، جتنا مرضی وہ ولایت کے مقام پر کیوں نہ ہو، اس کے اعمال اس پر کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جریج، یہ روایت ہے، اس کو مسلم شریف کی حدیث نمبر 1976 ہے، وہاں روایت کیا گیا ہے کہ ابو جریج جو بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور تقوی اور پرہیزگار انسان تھا کہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا، ایک مرتبہ اس کی والدہ نے بلایا کہ اے ابو جریج، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں عبادت میں ہوں مولا، کیا کرو؟ تو انہوں نے والدہ سے گفتگو نہ کی، اپنی عبادت کو جاری رکھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی والدہ آئیں اور انہوں نے پھر یہی کہا کہ مولا میں عبادت میں ہوں، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری ماں بلا رہی ہے، دوسری طرف میری عبادت ہے۔ تو انہوں نے عبادت کو ترجیح دی۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا اور انہوں نے والدہ کی بات کو ترجیح دینے کی بجائے عبادت کو مشغول رکھا۔ تو اس پر والدہ نے کہا کہ اے ابو جریج، تم گناہگار جو خاتون ہے، جو اپنے جسم کو بیچنے والی خاتون ہے، اس کا چہرہ دیکھے۔ تو سامعین محترم، پھر وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھر کے سامنے ایک ریوڑ مختلف آ کے جمع ہو گیا، لوگ اس ریوڑ کے مالک نے وہاں ڈیرا لگا لیا کہ ایک خاتون اس علاقے کے اس کا گزر وہاں سے ہوا، تو اس ریوڑ کے مالک نے اس کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، اور کچھ ماہ کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ ایسی ناانصافی کس نے کی ہے، یہ کس کا بچہ پیٹ میں پال رہی ہو، تو اس نے کہا کہ یہ ابو جریج کا ہے،
تو لوگوں نے اس کے گھر پر آگے پتھر مارنا شروع کر دیے، پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جب بعد میں اس نے پوچھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، تو اس نے کہا کہ اس خاتون کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو پھر جب ابو جریج نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے، کون ہے جرم دار تمہارا، تو پھر اس نے خاتون نے حقیقت بتاتے ہوئے بتایا کہ میرے ساتھ جو ناانصافی اور زیادتی ہے وہ ابو جریج نے نہیں بلکہ اس ریوڑ کے مالک نے کی ہے۔ تو سامعین محترم، جب ابو جریج نے یہ کلمات سنے تو وہ مسکرا پڑے۔ کیوں مسکرائے؟ ان کو اپنی والدہ کی وہ بات یاد آ گئی تھی کہ جب ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اے ابو جریج تم مجھ سے بات نہیں کر رہے، جاؤ تم جا کر تمہاری زندگی میں اللہ رب العزت تمہیں ایک گنہگار اور اپنے جسم کو بیچنے والی لڑکی کا چہرہ دکھائے۔ تو سامعین محترم، اتنا بڑا ولی ہو کر، نیک بندہ ہو کر، پھر بھی والدہ کی جو بد دعا ہے اس کو لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس خاتون کا چہرہ دیکھا۔ تو پھر یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اتنا عبادت گزار بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنی والدہ کی جو بد دعا ہے اس سے نہیں بچ سکتا۔ سامعین محترم، اس قدر اللہ رب العزت نے والدین کو مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان کو ان کی بد دعا لگ جائے تو اس کا تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا میں بھی انسان کو بہترین مقام عطا فرماتا ہے اور پھر اچھی اولاد بھی اس کو عطا فرماتا ہے جو اس انسان کی خدمت گزار بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت اور بلند مقامات جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ والدین کے حقوق تھے جو دین اسلام نے والدین کو عطا فرمائے ہیں، والدین کو عطا کیے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سب کے باوجود بھی والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں، اور کچھ بدبخت اور گستاخ ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ انتہائی یہ غلط کام ہے جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل سمجھانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتا اور اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، ایسے افراد کے لیے پھر قانون بھی متحرک آتا ہے۔ اور سامعین محترم، جو پیرنٹ پروٹیکٹنگ لا ہے 2021 میں جو بنایا گیا، اس کے مطابق اگر اول تو کوئی شخص اپنے والدین کو گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا، اور پھر والدین اگر چاہیں اولاد نافرمان ہے تو وہ اپنی اولاد کو نوٹس دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں گھر سے بے دخل ہو جاؤ، اور 1 مہینے کے اندر اندر اس قانون کے مطابق اس نے گھر کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو قانون کو شکایت دیتے ہوئے قانون اس کے خلاف متحرک ہوگی اور اس کو پھر اریسٹ بھی کیا جائے گا بغیر وارنٹ کے، اور کمشنر کو اس کی اطلاع دی جائے گی، کمشنر اس کے خلاف کیس کرے گا اور عدالت میں جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر والدین کے پاس گھر نہیں ہے اور گھر اولاد کا ہے یا رینٹ پر کرائے پر لیا گیا ہے تو اس سب کے باوجود بھی اولاد اپنے والدین کو بے دخل نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ اپنے والدین کو گھر سے بے دخل کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو زد و کوب کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو قانون ہے پیرنٹ پروٹیکٹنگ لا 2021 کا، اس کے مطابق ان کے خلاف شکایت کی جا سکتی ہے تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں، اور پھر اس کے نتیجے میں قانون متحرک آئے گا اور قانون کے مطابق اس کو بغیر وارنٹ کے گرفتار بھی کیا جائے گا، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر عدالت اس کے نتیجے میں اس کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور سزا بھی دے سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ حقوق تھے جو اللہ رب العزت نے والدین کو عطا فرمائے، اور پھر جو پاکستان کا قانون ہے وہ بھی والدین کے حوالے سے مکمل ان کو تحفظ مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔